الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 128واں ہے۔ گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا صفا کا چبوترا۔ مدینہ پاک میں جو جگہ قائم کی گئی تھی ان صحابہ کے لیے جو اپنا گھر بار دین اسلام کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آئے ہوئے تھے، جن کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور سب کچھ قربان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت پر لبیک کہہ کر مدینہ میں آئے تھے، اور ان کے لیے سب سے پہلے کام کیا گیا جسے ہم اصحاب صفا بھی ہم کہتے ہیں، صفا کا چبوترا، یہ ہم گزشتہ سبق میں پڑھا تھا ہم نے۔ اور اس کے بعد ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی مجمعین کے بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے احاطے سے باہر قریب میں ہی ازواج مطہرات کے بھی 2 حجرے بنائے۔ حجرے بھی کیا تھے؟ 7 ہاتھ چوڑائی اور 10 ہاتھ لمبائی تھی ان کی۔ اور اس وقت جو شرف حاصل تھا، آپ کی جو ازواج تھیں اس میں سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 صحابی تھیں جو آپ کے نکاح میں تھیں۔ یہ گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ پھر کس طریقے سے آپ نے مکہ سے اپنے گھر والوں کو بلایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے گھر والوں کو مکہ سے کس طرح بلائی، ہم نے پڑھا تھا۔ آج کا جو سبق ہے انصار اور مہاجرین کا بھائی چارہ۔ آپ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کا دستور ہے، آپ اگر ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں گے کہ سفید کالے سے لڑتا ہے اور کالا گولے سے لڑتا ہے، وہاں پر یہ ازل سے یہ جنگ چلی آ رہی ہے، ان 2 طبقوں میں کافی زیادہ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ثقافتی جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں، مذہبی تفریق بھی ہوتی رہی ہیں، نسلوں کی بھی تفریقیں ہوتی رہی ہیں۔ غرض یہ دنیا کا ایک دستور ہے کہ آپس کے جو لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، لیکن 1400 سال قبل ایک سیرت نگار نے ایک ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ آپ دیکھیں کہ 1400 قبل پہلے بھی جو مکہ سے مائیگریشن کر کے مدینہ میں آئے ہوئے تھے اور جو مدینہ کے انصاری صحابی تھے، کس طریقے سے ان میں بھائی چارہ قائم تھا، صرف اور صرف دعوت توحید کی بنیاد پر اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر۔ دنیا میں دیسی اور پردیسی، مقامی اور باہر کے لوگوں کا جھگڑا کوئی نئی بات نہیں ہے، صدیوں سے چلی آ رہی جہالت کی بنیاد پر، اور آج تو دنیا کا کوئی بھی کنارہ ایسا خالی نہیں ہے جہاں 2 طبقوں میں یا 2 فریقوں میں جنگیں نہ ہوتی ہوں، لڑائی جھگڑے نہ ہوتے ہوں۔ ہر جگہ مقامی رہنے والے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کے تنکے کے مالک ہیں، اور لوگ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں انہوں نے ہمارے ذریعے معاش پر بھی قبضہ کر لیا ہے، ہمارا کاروبار بھی ہم سے چھین لیا ہے۔ یہ آج سوچ بنی ہوئی ہے، یہ آپ کو بھی بخوبی معلوم ہے کہ جب کہ باہر سے آنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں جانتے تھے، نہ ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش تھا، ہم جب باہر سے آئے، ہم نے کاروبار بڑھایا، ہم نے معیشت کو مضبوط کیا، تب جا کر بھی ان یہاں کے بسنے والوں کی پہچان دور دراز علاقوں میں ہونے لگی، ان مقامی لوگوں کو بھی روٹی مل گئی۔ خیر، اب تو ساری دنیا میں یہ حال ہے کہ جو لوگ وہاں 500 سال پرانے رہ رہے ہیں، دوسرے لوگ صرف اس لیے ان کے دشمن ہیں کہ ہم ان سے 50 سال قبل یہاں رہنے والے ہیں۔ پھر اس نام پر انسانیت کا کس طرح قتل عام ہوتا ہے، کس طرح انسانیت ذلیل و خوار رہ جاتی ہے، انہیں پھر وطن جلا وطن کیا جاتا ہے، اس کا تو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ دنیا کے پورے حالات کس طریقے سے اس وقت بنے ہوئے ہیں اسی پس منظر میں۔ لیکن 1400 سال پہلے کی مدینہ کی تاریخ پر اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں، ایک دوسرے ہی نقشہ نظر آتا ہے، ایک دوسرے قسم کا نقشہ نظر آتا ہے جس نے انسانیت کی ایسی تعلیم دی کہ جو آج تک نہ کوئی تعلیم دے سکا اور نہ کوئی ثابت کر سکا، نہ آج کے بعد بھی اس طریقے کی کوئی دعوت، کوئی ثابت انسانیت کر سکے گا۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہجرت کرنے کے بعد، اس وقت جو عقیدے کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے 3 قومیں وہاں پر موجود تھی۔ ایک تو یہودی جنہیں کہتے ہیں، بظاہر ان کو تو اہل کتاب ہم کہتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی حق بھانپ لیا تھا، حق کو وہ جانتے تھے لیکن تسلیم کرنا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ معاہدوں کی رسی میں باندھے تھے۔ دوسرے وہ مشرک جو مدینہ کے اندر کم تھے لیکن مدینہ کے اطراف میں بہت زیادہ تھے۔ پہلے تو وہ یہودی طبقہ آیا،
جو اسلام کو تو جانتا تھا لیکن حق تسلیم کرنے والا نہیں تھا، دوسرا وہ مشرک جو مدینہ کے باہر رہتا تھا، دین ان کو بھی سمجھ آ گیا تھا لیکن دنیا کے مفاد کے پیچھے، ذاتیات کے پیچھے کفر کو چھوڑنے کو یہ بھی تیار نہیں تھے۔ یہی آگے چل کر منافق بنے جو اطراف میں رہنے والے مشرک تھے، پھر آگے چل کر زبانی اسلام قبول کرنے والے بنے گے۔ تیسرے وہ خوش نصیب تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے اسلام کی دولت، ایمان کی دولت نصیب کر دیا تھا، لیکن ان کی قوموں، ان کے قبیلے اور خاندانوں میں چلی آنے والی جو ازل سے لڑائیاں تھیں، لڑائیوں کا دھواں بھی اب تک فضا میں باقی تھا، وہ منڈلا رہا تھا۔ ان میں بھی ابھی خاندان کی ضد، فخر، تکبر کی چنگاریاں سلگ رہی تھی۔ دوسری طرف وہ مخلص جو صحابہ کرام تھے، سچے مومن تھے، جو مکہ میں اپنا سب کچھ گھر بار، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے عزیزوں کو ترک کر کے، اپنی جمع پونجی سب کچھ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر بالکل خالی ہاتھ مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ وہ دلاسے اور دلجوئی کے محتاج تھے۔ ماں باپ، بھائی بہن، بچوں کی جگہ کسی دل بہلانے والے کی انہیں بہت سخت ضرورت تھی، اور سر چھپانے کے لیے بھی کسی چھت کی حاجت مند تھی۔ یہ تھا آج کا سبق، انصار اور مہاجرین کا بھائی چارہ کی شروعات۔ سیرت نگار نے ایک نقشہ کھینچا ہے۔ کل ہم جو سبق پڑھیں گے بھائی چارے کی بنیاد دین پر، نہ نسل پر، نہ قوم پر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔